بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والا، اور ان میں دیگر ہزاروں قسم کے مخلوقات جن کی تعداد اللہ کو معلوم ہے، اور یہ طے شدہ ہے کہ اللہ کی ذات خالق ہے، انسان ہو یا جن ہو یا فرشتے ملائک، یہ سب کے سب اللہ کے مخلوق ہے۔ مخلوق کو اپنے خالق سے محبت ہوتی ہے اور خالق کو اپنے مخلوق سے۔ حضرت معاذ کی ایک روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ یہ بتاؤ کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے۔ اس میں حضرت معاذ کو سمجھایا کہ اللہ کا حق بندوں پر تو یہ ہے کہ بندے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، خالص اللہ ہی کی عبادت کرے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق عبادت کرتا ہے تو پھر خالق اس کو جہنم میں داخل نہ کر دے، بلکہ اس کی عبادت کا بدلہ اور اس کی توحید کا بدلہ جنت کی شکل میں اور اپنی رضامندی کی شکل میں اس کو عطا فرمائے۔ کوئی بھی کاریگر ہو، کوئی بھی کام کر رہا ہو، اس کو اپنے اس کام سے ایک قسم کا تعلق ہوتا ہے اور محبت ہوتی ہے۔ کاتب جو تحریر کتابت کر کے لکھتا ہے، اس کو اپنی تحریر سے اور کتابت سے ایک قسم کی محبت ہوتی ہے۔ شاعر کو اپنے اشعار پسند ہوتے ہیں اور اشعار سے ان کی محبت ہوتی ہے۔ مقرر اور خطیب کو اپنی تقریر سے، مدرس کو اپنی تدریس، مصنف کو اپنی تصنیف و تالیف سے تعلق تو ہوتا ہے۔ اسی طرح خالق اور مخلوق کا آپس میں تعلق اور محبت تو ہے، لیکن اس محبت کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے اگر غور کیا ہو کہ والدین سے محبت ہوتی ہے، بہن بھائیوں سے بھی محبت ہوتی ہے، رشتہ داروں سے بھی محبت ہوتی ہے، دوستوں سے بھی محبت ہوتی ہے، اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے، بیوی سے بھی محبت ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ والدہ سے محبت ہوتی ہے، اس کی نوعیت الگ ہے، والد صاحب سے محبت ہے، اس کی نوعیت الگ ہے۔ دونوں سے، ان کی محبت سے انسان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے، انسان کا دل بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اولاد کی محبت کی پھر نوعیت الگ ہے، یہ الگ سلسلے میں۔ لیکن آپ معاف فرمائیں، بیوی سے جو محبت ہوتی ہے تو یہ ایسی محبت نہیں ہے جو اولاد سے یا والدین سے یا رشتہ داروں سے جو محبت ہوتی ہے۔ بیوی کی محبت میں تو پھر غسل واجب ہو جاتا ہے، اس محبت کی نوعیت وہ تو نہیں ہے، الگ الگ ہے۔ اس لیے محبت کا عمل جس کے ساتھ جڑے گا اس کی نوعیت بدل جائے گی۔ اللہ سے محبت ہے سب کو، اور اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے، تعلق ہے، لیکن اس محبت میں آ کر کے آدمی
اپنے طور پر اگر محبت کے تقاضے کے مطابق عمل کرے گا تو کبھی حد سے نکل جائے گا اور گمراہی اور ضلالت میں پڑ جائے گا۔ چنانچہ جو عیسائی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے مانتے ہیں، وہ محبت ہی میں مانتے ہیں کہ اللہ جو کروڑوں سال اس سے زیادہ اللہ کی عمر ہو گئی ہوگی تو اللہ کو ایک بیٹے کی تو ضرورت ہے، لہذا انہوں نے محبت میں آ کر کے اللہ کا دست راست اور اللہ کے ہاتھ بٹانے والا اور اللہ تعالیٰ کے لیے سہارا جو بن جائے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بنا دیا۔ یہود نے حضرت عیسیٰ سے دشمنی کر کے وہ کہہ رہے کہ نہیں، ہماری جماعت میں سب سے زیادہ پاکیزہ حضرت عزیر ہے، عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ مشرکین مکہ جنات کے سرداروں کی بیٹیوں کو اللہ کی بیوی بنا دیا اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دی۔ جو بڑے بڑے جنات ہیں ان کی بیٹیاں وہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، ان مشرکین نے اللہ کے درمیان میں اور جنات کے درمیان میں نسب قائم کر دیا، سسرالی والا نسب۔ جناتوں کے سردار وہ اللہ تعالیٰ کے سسرالی ہے، اور ان جنات کے پیٹ سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بچے نہیں بلکہ بچیاں ہیں، وہ فرشتے، ان کو ملائک کہا جاتا ہے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، فرشتے اللہ کے بندے، اور ان بدبختوں نے ان کو بیٹیاں بنا دی، یہ اللہ کی بیٹیاں۔ یہ سب کچھ محبت میں کہہ رہے ہیں۔ ہم نے اس طرح بھی دیکھا کہ پیر صاحب وہ پان کھاتا ہے اور پان کھا کر کے پھر اگال دانہ اس کے پاس ہوتا ہے، اگال دانے میں تھوکتا ہے، اور اس تھوک کو اور پان کے ان اجزاء کو اور دیگر پانی اس میں، اس کو بخدا میرے سامنے مرید نے اٹھا کر کے پی لیا۔ اب یہ بھی اس قسم کے بھی بدبخت مرید بھی موجود ہے، اس کو کون اجازت دے گا اس کی؟ اور کس کر کے ہمارے ایک ساتھی نے اس کی خوب پٹائی لگا دی، اچھی پٹائی اس کی لگا دی۔ تھوک ہے اور بلغم ہے، ناک کی ریزش ہے، اور پان کے اور سپاری وغیرہ یہ ان کے اللہ آپ کا بھلا کرے اجزاء بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا گند ہے، لیکن وہ دبا کر کے اس کو پیتا ہے جی۔ اس کی شریعت اجازت نہیں دے گی۔ وہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں تو چہرے مبارک سے یا مبارک ہاتھوں سے پانی کے جب قطرے ٹپکتے تو صحابہ اس کو لے کر کے چہرے پر ملتے۔ وضو کا بچا ہوا پانی لوٹے میں جو بچ جاتا ہے اس کو آپس میں تقسیم کرتے ہیں، پسینہ آپ کا اس کو محفوظ کر کے خوشبو کے اندر اس کو ڈالا جاتا ہے، خوشبو کی خوشبو بڑھ جاتی ہے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ الگ ہے، لیکن یہاں میں عرض کر رہا ہوں کہ بلغم ہے، تھوک ہے، دانت کے خون بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، اس کو اٹھا کر کے مرید پی رہا ہے۔ یہ بھی محبت کا ایک طریقہ ہے جی، اس طریقہ پر محبت۔ اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کو بھی یہ ڈر لاحق ہو گیا کہ محبت کا طریقہ آپ ہی ہمیں بتائیں گے۔ جتنے لوگ یہ جو بدعات اور خرافات کر رہے ہیں نا، وہ محبت میں آ کر کے کر رہے ہیں، محبت ہی میں آ کر کے۔ آپ محبت میں یہ کر دو کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، 4 رکعت والی نماز کے اندر محبت میں آ کر کے 2 رکعت پر جب تشہد پڑھتے ہیں
تشہد کے بعد آپ کس کر کے درود پڑھ لیں فرض نماز میں، تو آپ نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، آپ تو درود پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ نماز آپ کی صحیح نہیں ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تک جب آپ پہنچے، آپ پر سجدہ سہو لازم ہوگا کہ آپ تیسری رکعت کے لیے کیوں نہیں اٹھ رہے، آپ تاخیر کیوں کر رہے ہیں، سجدہ سہو آپ پر لازم ہو۔ اور اگر سجدہ سہو نہیں کرو گے تو وہ نماز آپ کی صحیح نہیں ہوگی، وہ نماز واجب الاعادہ ہوگی، اس کا اعادہ لازم ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے سوانح نگار لکھتے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب، امام ابو حنیفہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو امام صاحب کا فتویٰ یہی ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پہ جب آپ پہنچے، آپ تیسری رکعت کے طرف نہیں اٹھے، آپ نے تاخیر کی، تیسری رکعت میں تاخیر ہو گئی، اب آپ پر سجدہ سہو ہوگا۔ نبی کو اجازت ہے وہ اپنی اولاد کی، اپنے روحانی اولاد کا امتحان لے لے۔ خواب میں امام ابو حنیفہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حنیفہ آپ کا فتویٰ ہے اور آپ کا بتایا ہوا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اللہم صلی علی محمد ان تک پڑھتا ہے، تیسری رکعت کے لیے نہیں اٹھتا، تو اس کی نماز یہ ہے کہ واجب الاعادہ، یہ نماز صحیح نہیں ہوئی، یہ مکروہ تحریمی ہو گئی یہ نماز۔ یہ آپ نے کہاں سے کہا؟ اس بندے نے کون سی غلطی کی؟ اس نے تو مجھ پہ درود پڑھا، غلط تو نہیں کیا، درود پڑھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ مسئلہ میں نے خود آپ کے عمل سے سیکھا ہے، یہ مسئلہ میں نے خود آپ کی نماز سے سیکھا ہے۔ میں نے تو آپ کی حدیثوں میں یہ پڑھا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشہد مکمل کر چکے ہوتے تو ایسے جلدی اٹھتے جیسے کوئی انگارے پر بیٹھا ہوا جلدی اٹھے گا نا، انگارے پر کون بیٹھ سکتا ہے؟ جیسے انگاروں پر بیٹھنے والا آدمی اگر کوئی زوری بٹھا دے تو وہاں سے اٹھ کر کے بھاگے گا، تو انگاروں پر جیسے آدمی بیٹھ نہیں سکتا، اٹھتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میں نے آپ کی حدیثوں میں یہی پڑھا ہے کہ آپ جب تشہد مکمل کر چکے ہوتے تو پھر یہ کہ جیسے انگاروں پر کوئی بیٹھا ہو ایسے جلدی میں کھڑا ہو تو آپ اس طرح کھڑے ہو جاتے تھے، یا پاؤں کے اگلے حصے پر آپ کھڑے ہوتے۔ عرب لوگ کہتے ہیں اور ہمارے بلوچ لوگ بھی کہتے ہیں، اگر کسی کو جلدی ہوتی ہے، جلدی جانا ہوتا ہے اور جلدی کھڑا ہونا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ پاؤں کے اگلے حصوں پر اور آپ اپنے انگلیوں پہ کھڑے ہیں۔ حدیث میں بھی یہی آتا ہے علی صدور قدم ہے کہ قدموں کے اگلے حصے پر آپ کھڑے تھے، ایسے جلدی میں آپ اٹھ جاتے۔ تو میں نے تو آپ کی حدیثوں میں پڑھا ہے کہ حضرت 4 رکعت والی نماز کے اندر تشہد مکمل کرنے کے بعد، التحیات مکمل کرنے کے بعد بیٹھنے کی گنجائش نہیں، اگر ہوتی تو آپ خود کرتے اور آپ جلدی نہ اٹھتے۔ اس بنیاد پر میں نے فتویٰ دیا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس پہ اگر کوئی پہنچا تاخیر کی تیسری رکعت میں اٹھنے کے لیے تو اس پر سجدہ سہو ہوگا۔ تو فرمایا کہ ابو حنیفہ فقد اصبت، ٹھیک مسئلہ آپ نے بیان کیا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ محبت کا طریقہ بھی شریعت ہی ہم کو بتائے گا۔ عیسائی محبت میں کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اور حضرت مریم کو اللہ کی بیوی بعض ان میں سے بنا رہے ہیں۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں اور جنات کے سرداروں کی بیٹیوں کو اللہ کی بیویاں بنا رہے ہیں، یہ محبت میں کر رہے ہیں۔ محبت کا طریقہ اس لیے صحابہ نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں محبت کا طریقہ۔ حضرت نے خود فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، نصارہ نے محبت میں آ کر کے عیسیٰ کو خدا کا درجہ دیا۔ لن يستنكف المسیح ان يكون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، عیسیٰ خود اس سے عار محسوس نہیں کرتے، عیسیٰ شرم محسوس نہیں کرتے، عیسیٰ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، عیسیٰ علیہ السلام اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، عبد ہے، وہ معبود نہیں ہے۔
اور عیسیٰ اگر بغیر باپ کے پیدا ہو گیا ہے تم اس کو معبود بنا دیتے ہو، تو فرشتے تو بغیر ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے۔ عیسیٰ کو تم کہتے ہو کہ یہ خدا ہے، اگر عام انسان ہوتا تو اس کا باپ ہوتا، جب اس کا باپ نہیں ہے تو یہ معبود ہے۔ تو عیسیٰ بغیر باپ کے جب پیدا ہوا، یہ تمہارے یہاں معبود ہے، تو فرشتوں کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے، ان کے تو دونوں بھی نہیں ہیں۔ عیسیٰ کی ماں تو مریم ہے۔ عیسیٰ خود عبد کہنے میں اپنے آپ کو، اس میں فخر، اس میں عار محسوس نہیں کرتے، شرم محسوس نہیں کرتے، وہ اس کو اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ فرشتے اس کو اپنی سعادت سمجھتے، بل عباد مکرمون، فرشتے اللہ کے قابل احترام بندے ہیں۔ یہ محبت میں آ کر کے انہوں نے کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، یہود و نصارہ پر خدا کی لعنت ہو، یہ محبت میں آ کر کے انبیاء کی قبروں کو انہوں نے عبادت گاہ بنایا، اس پر عبادت کرتے ہیں۔ لا تتخذوا قبری وثنا یعبد، میری قبر کو اس طرح کے بت نہیں بنانا کہ جس کی عبادت کی جائے، میری قبر میں آ کر عبادت کرو۔ ہمارے لوگ آ کر کے آپ نے دیکھا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ چلے جاتے ہیں تو وہاں یہی ہوتا ہے، حضرت کے مزار کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے یا رسول اللہ مجھے بخش دو، اے نبی میرے گناہ معاف کر دو، اے نبی مجھے بیٹا دے دو، اے نبی میرے قرضے اتروا دو، میرے قرضے معاف کرا دو۔ تو یہ عربوں کو اللہ جزا خیر دے، وہ اچھا کرتے ہیں، کبھی ایسا تھپڑ اس کو رسید کرتے ہیں کہ واہ واہ، بعض کو تو اس قسم کے تھپڑ رسید کرتے ہیں۔ جنت البقیع کے اندر عصر کے بعد جنت البقیع کھل جاتا ہے، وہاں بعض لوگ جا کر کے صحابہ کی قبروں کو پیجنا شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں پاکستانی اور ایرانی ایک جماعت ہے، آپ حضرات جانتے ہیں، وہ جا کر کے اماں فاطمہ کی مزار پر آہستہ آہستہ الصلاۃ والسلام علیک یا فاطمہ بنت رسول اللہ واللعنۃ علی اعدائک علی اعدائک، فاطمہ تجھے صلاۃ و سلام ہو اور تیرے دشمنوں پر کروڑوں لعنتیں ہوں۔ آہستہ آہستہ الصلاۃ والسلام علیک یا فاطمہ بنت رسول اللہ، اے نبی کی بیٹی صلاۃ و سلام، اور واللعنت، لعنت اور ذلت اور رسوائی یہ ان کے لیے جو تیرے دشمن ہیں۔ اب ان کی سمجھ ہے کہ وہ فاطمہ کی دشمن سنیوں کو سمجھتے ہیں، فاطمہ کے اصل دشمن آپ ہے کہ آپ کے منہ سے قرآن بھی نہیں نکلتا، تمہارے مولوی کے منہ سے بھی قرآن نہیں نکلتا۔ فاطمہ کی جوتیوں پر میرے ماں باپ قربان جائیں، پوری دنیا کائنات قربان جائے، فاطمہ تو حافظہ قرآن تھی، چکی چلاتے ہوئے بھی قرآن پڑھتی تھی، اور تمہارا بڑا سا بڑا مولوی بشمول خمینی اگر وہ قرآن پڑھتا ہے تو منہ ٹھیڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لوگ نہیں سمجھتے، یہ سب محبت میں کر رہے جی۔ اس لیے اس حیرانگی میں ہے کہ یہودیوں کی محبت کا طریقہ الگ ہے، عیسائیوں کا الگ ہے، مشرکین مکہ کا الگ ہے۔ ہمارے ہاں ایک جماعت ہے، وہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان نہیں ہے، وہ اللہ کے نور سے پیدا ہے، اللہ نے آپ کو نور ہدایت بنایا ہے، نماز آپ کی نور، زکوٰۃ نور، حج نور، پوری شریعت نور، صحابہ سارے نورانی، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں اور آمینہ کے بیٹے، آپ انسان ہونے کا انکار کرتے، یہ محبت میں آ کر کے کر رہے ہیں۔ آپ کے نور ہدایت میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اس کا انکار ہی کفر ہے۔ قرآن نور ہے، جبریل نور ہے، اللہ نور ہے، محمد رسول اللہ نور ہدایت ہے، لیکن آپ اس کی انسانیت کا انکار کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ موٹا سا ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کسی فرشتے کے ساتھ ہماری کسی بہن اور بیٹی کا نکاح فرشتے سے نہیں ہو سکتا، فرشتے کی جنس الگ ہے، ہماری جنس الگ ہے۔
کسی پری کے ساتھ ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا، پری جن کے ساتھ، یا کوئی جن نر مذکر وہ ہماری کسی بیٹی کے ساتھ بہن کے ساتھ نکاح کرے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ نکاح میں ضروری ہے کہ جنات کا جنات سے نکاح ہوں گے، فرشتے تو نکاح کرتے بھی نہیں ہے۔ نکاح میں ضروری ہے کہ جنات جنات سے نکاح کریں گے، فرشتے تو نکاح کرتے نہیں ہیں۔ انسان کا انسان سے نکاح ہوگا، انسان کا جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، جن کا انسان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان مانتے ہی نہیں ہیں، خدا کے بندے عائشہ کو انسان کہتے، جویریہ کو انسان کہتے، صفیہ کو انسان کہتے، اور حضرت زینب کو انسان کہتے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نبی کی دیگر بیویوں کو، ان کو آپ انسان کہتے، محمد رسول اللہ کے انسان کہنے میں اس کی توہین سمجھتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ نکاح ہی ناجائز ہوگا، نکاح کیسے ہو گیا؟ یہ محبت میں آ کر کے کہہ رہے ہیں، یہ محبت میں سب کچھ معذور ہے۔ یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا بنائے، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنائے، مشرکین مکہ فرشتوں کو وہ اللہ کی بیٹیاں بنائیں، جیسے کہ 23ویں پارے میں، اور یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کا انکار کر کے یہ محبت میں آ کر کے کر رہے ہیں۔ اس لیے محبت کا طریقہ، اور آپ نے دیکھا ہے محبت، آپ کی محبت یہ ہے، محبت کے طریقے الگ الگ ہیں۔ آپ کی محبت یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو چومیں گے، آنکھوں سے لگائیں گے، قرآن کو سینے سے لگاتے، آنکھوں سے لگاتے، چومتے۔ آدمی والدین کے بھی پیشانی چومتا ہے، ان کے ہاتھ چومتا ہے، یہ محبت ہے۔ استاد اور اللہ کا پیر اور مرشد کے ہاتھ چومتے ہیں، یہ محبت ہماری محبت ہے۔ جانور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کو پیار کرتے چومتے ہیں، چاٹتے ہیں ان کو۔ بکری کو دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے بچے کو چاٹتی ہے پیار اور محبت میں۔ گائے کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ بھی چاٹتی ہے اپنے بچے کو پیار کر کے، اس کو یہ ہے کہ اپنے تھن سے لگا کر کے، چھاتی سے لگا کر کے دودھ پلاتی ہے، چاٹتی ہے، اس کو چاٹنا ہوتا ہے، بغل میں اس کو لیتا ہے، پیار کرتی ہے گائے۔ بھینس بھی اسی طریقے پر۔ لیکن گدھی کے پیار آپ نے دیکھا ہوگا، گدھی آنکھیں بند کر کے کس کر کے لات مارتی ہے منہ پہ۔ گدھی اور گدھے جو پیار کرتے ہیں، ان کے پیار کا ایک کبھی خوشی میں آ کر کے پھر فرش فرش کر کے کانوں کے کھڑے ہو جاتے، کس کر کے لات بھی مارتے ایک دوسرے۔ یہ محبت میں، یہ محبت کے طریقے الگ الگ ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اجعل لنا، حضرت سے نہیں پروردگار سے درخواست کی کہ پروردگار اجعل لنا علامتا علی حبک، اے اللہ آپ سے ہم محبت کریں، محبت کا طریقہ آپ ہمیں بتا دیں۔ یا ربنا اجعل لنا علما علی حبک، کوئی علامت اپنی محبت پر ہمیں بتاؤ کہ محبت کا طریقہ کیا ہے۔ فرمائے محبت کا طریقہ آپ کو میرا سوہنا محمد بتائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کنتم تحبون اللہ، یقیناً آپ میرے مخلوق ہیں، میں آپ کا خالق ہوں، آپ مرزوق ہیں، میں رازق ہوں، اور آپ ساجد ہیں، میں مسجد ہوں، اور آپ عابد ہیں، میں معبود ہوں۔ تعلق تو ہے، لیکن اس تعلق کو نبھانے کا طریقہ آپ کو محمد بتائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کنتم تحبون اللہ، ہر بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، عیسائی بھی کرتے ہیں، یہود بھی کرتے ہیں، مشرکین مکہ بھی۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک۔ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہاں ایسا پارٹنر تیرا جس کو تو نے خود پاور دیا، اختیار دیا، تو الگ چیز ہے۔ مشرکین بھی کہتے ہیں کہ آپ کے برابر کا کوئی پارٹنر نہیں ہے آپ کا، ہم شریک آپ کے لیے نہیں مانتے، لیکن ایسا بت اور ایسا پیر اور ایسا درخت اور ایسا گھوڑا اور ایسا پتھر جس کو آپ نے خود اختیار دیا ہے، آپ نے ان کو جو پارٹنر بنایا، چھوٹے چھوٹے اختیارات ان کو دیے، وہ تو سفارشی ہے، اصل بڑے آپ بھی ہیں۔ چنانچہ ان کے مسائل ہوتے ہیں، یہ بیٹا دے گا، یہ بیٹی دے گا، یہ رزق دے گا، اور یہ فراشانی، یہ فلانا کام کرے گا، یہ فلانا کام کرے گا، لیکن بعض کام ان کے اس قسم کے بعض کام ان کے ہوتے ہیں کہ مشرک بھی سمجھتا ہے کہ اس میں
میرا جو بت ہے وہ یہ کام نہیں کر سکے گا. وہ بھی اللہ کے برابر کے پارٹنر نہیں سمجھتے تھے ان کو، بس کہتے کہ کچھ اختیارات، جیسے کہ ہمارے وزیر اعظم کو خود دبئی جانا تھا، لیکن یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ نہ جا سکے مصروفیات کی وجہ سے، تو اپنا پاور اس نے ہمارے صدر صاحب کو دے دیا. اب صدر جائے گا دبئی آج، جیسے اخبارات میں. تو اصل پاور وزیر صاحب کے پاس ہے، وزیر اعظم صاحب کے پاس ہے. وہ بھی کہتے تھے کہ ان کا ایک دائرہ ہے، اس دائرے کے تحت یہ ہمارے ہاتھ بٹا سکتے ہیں، اس سے بڑھ کر کے آگے نہیں. اس دائرے کے تحت دائرے قدرت، دائرے اختیار وہ ایک حد تک ہے. وہ بھی دریاؤں میں جب چلے جاتے ہیں نا مشرکین مکہ، دریاؤں میں، اور دریا کی موجیں جب ہر طرف سے آتی ہے تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اب اس میں کوئی بھی ہماری کشتی کنارے پہ نہیں لگائے گا، ہمارے بت ہمارے کشتی کو کنارے پہ نہیں لگائیں گے. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك، وہ خدا ہے جو خشکی میں اور دریاؤں میں تمہیں چلاتا ہے. حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة، یہاں تک کہ آپ کشتیوں میں ہوتے ہیں اور کشتیوں کے چلنے کے موافق ہوائیں جب اچھی ہوائیں چلتی ہے تو ٹھیک ہے، خوش ہو جاتے کافر. وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اب اچانک موجیں دریا کی آ جاتی، دریا مست ہو جاتا ہے. ہمارے بلوچ لوگ جب غرق ہونے کو آتے ہیں نا تو آخر میں پھر یہ کہ دریا کا پانی پیتے ہیں، وہ کھارا پانی پیتے، کہتے ہیں کہ اے دریا اب ہم تمہارے پناہ میں ہیں، ہمیں بچانا. اور ہمارے ہاں ہوتے، ہمارے بلوچوں کے بھی، ان کے بھی ہوتے، پیر ہوتے ہیں. باقی عام مسئلے میں اے دستگیر بھی نہیں، دستہ بگر، میرے ہاتھ پکڑو، دستگیر، میری فریاد و رسی کرو، میرا تعاون کرو، یہ جو کرتے ہیں. لیکن دریا میں جب جاتے ہیں، جب دریا مست ہو جاتا اور پہاڑ جیسے اس کی موجیں آتی ہے تو ہم بلوچ لوگ بھی ادھر نہیں بلاتے، ادھر ہم بھی اللہ کو پکارتے. وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے دریا کی موجیں جب آتی ہے پہاڑ کی طرح. وَظَنُّوا، ان کو یقین ہو جاتا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، یہ گھر گئے. تو اب دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارتے. اور جب کنارے پر پہنچتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے بچایا، کہتے کہ اللہ بچاؤ، آپ کو گائے دیں گے. جب کنارے پر پہنچنے کے بعد کہتے کہ اللہ نے تھوڑی بچایا، پیر عمر نے بچایا مجھے. ہمارے پیر نے عمر، ہمارے بلوچوں کے بہت سے پیر ہوتے ہیں، آپ کے بھی ہوں گے، پیر صاحب نے ہمیں بچایا. جیسے کہ اولاد اللہ دے دے، لیکن یہ سارے کے سارے شرکیات، یہ ساری بدعات، یہ سب کچھ خرافات لوگ محبت میں کر رہے ہیں. مشرکین ہوں، یہود ہوں یا نصارہ ہوں یا اس طریقے پر، یہ اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں. لیکن اللہ کے بندے، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو اللہ نے بتایا کہ محبت کا طریقہ بھی محمد سے سیکھنا ہوگا آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ دیکھیں نا، ایک آدمی دعا میں اپنے ہاتھ اتنا اٹھاتا ہے، ایسے اوپر اٹھائے، تو دوسرے صحابی نے یہاں سے پکڑ کر کے کہا ہاتھ نیچے کر لو. کیا کر رہے ہو؟ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رافعا یدیہ الی ھذا علی ھذا، سینے سے اوپر حضرت نے ہاتھ نہیں کیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الاستسقاء میں اس طرح دعا کی ہے کہ بغل نظر آ رہے تھے، بغل کی چمک اور نورانیت نظر آیا ہے، ابو ہریرہ کی روایت ہے. لیکن عام دعا میں اس طریقے پر سینے سے زیادہ ہاتھ اٹھائے نہیں. ہمارے پٹھان اور بلوچ جب جوش میں، وہ تو ان کی دعا تو اپنی دعا تھے، پروردگار تا ازما گناہ معاف کوا، ماتا دو لک در لک سلور لک مترا کا پروردگار دا داس داکھو. یہاں انہوں نے ہاتھ اٹھائے. لیکن صحابی اس کے ہاتھ پکڑ کر کے کہتے ہیں کہ عام دعا میں نبی نے نہیں، صلاۃ الاستسقاء میں آپ نے اس طرح دعا بھی کی ہے، بغل نظر آ گئے. صلاۃ الاستسقاء میں آپ نے اس طرح بھی دعا کی ہے، ہاتھوں کے پچھلے حصے کو جو پشت ہے اس کو اپنے رخ کی طرف، اپنے چہرے کی طرف کی ہے، اس طرح کہ پروردگار جیسے میں نے اپنے ہاتھوں کو بدل دیا، ہماری حالت بھی بدل دے.
یہ جو قحط سالی ہے، یہ جو بارشوں کا سلسلہ بند ہے، ربا پانی کے ایک قطرے کو جو ہم ترستے ہیں ہماری حالت بدل دے۔ یہ ہاتھ تو اس طرح ہے، لیکن یہ اب میں نے اپنے ہاتھوں کو پلٹا دی، ہاتھ میرے پلٹ گئے۔ چادر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر کے اوپر والے حصے کو چادر ڈال کر کے نماز کے بعد اس چادر کو پلٹاتے تھے، اوپر والے حصے کو نیچے، نیچے والے حصے کو اوپر، اور دائیں والے حصے کو بائیں، بائیں والے حصے کو دائیں کرتے تھے۔ قلب ردا کہتے ہیں اس کو۔ ہم طلبہ کو سبق پڑھاتے تو اس میں سمجھاتے ہیں کہ اپنی چادر یہاں پہ ڈالا، پھر چادر کو نیچے سے پکڑا اور پکڑ کر کے پھر نیچے والے حصے کو اوپر کندھوں پہ لایا، کندھوں والے حصے کو نیچے چھوڑ دیا، اور دائیں کندھے پر جو حصہ تھا اس کو بائیں پہ لے گئے، بائیں والے حصے کو دائیں پہ لے گئے۔ 4 تبدیلیاں آ گئی۔ پروردگار ہماری حالت کو بدل دے۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ نبی نے ہاتھ، عام حالات میں نبی نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ خدا کے بندے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رافع یدہ علی ھذا، یعنی علی الصدر، سینے سے زیادہ ہاتھ آپ نے نہیں اٹھائے۔ عیدگاہ میں عید کی نماز کے لیے لوگ پہنچے ہیں، عیدگاہ میں عید کی نماز کے لیے پہنچے ہیں۔ امام صاحب اب تک آیا نہیں ہے، خطیب اب تک آیا نہیں ہے۔ ایک تابعی اس کو کہتے ہیں جو نبی کے شاگرد کو دیکھے، صحابی کو جو دیکھتا ہے اس کو تابعی کہتے ہیں۔ ایک تابعی اٹھا، نفل پڑھنا اس نے شروع کر دیا، تو حضرت علی نے پاؤں سے پکڑا، پکڑ کر کے کھینچا اس کو، وہ نماز میں تھے، پکڑ کر کے پاؤں سے کھینچا، وہ گر پڑا۔ آپ حضرات، یہ تو موٹی سی بات ہے، آپ کے لیے مشکل تو نہیں ہے اس کو سمجھنا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے عیدگاہ میں، عیدگاہ میں وہ نماز پڑھ رہا ہے، امام صاحب اب تک نہیں آیا، خطیب نہیں آیا، عید کے دن نفل پڑھ رہا ہے۔ جیسے نماز شروع کر دی، وہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک کو پتہ نہیں کہاں تک پڑھا، حضرت علی نے پاؤں سے پکڑا، تو وہ تو حضرت علی تھے نا، جو خیبر کا جو گیٹ ہے، قلعے کا جو گیٹ ہے، ہاتھوں سے ایسے ہلایا، ہلا کر کے ادھر پھینکا۔ بڑے بڑے پہلوان اس گیٹ کو ہلا بھی نہ سکے، اتنے بڑے گیٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بڑے بڑے اداروں کے اندر ہوتے، بڑے بڑے گیٹ رکھتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے، وہ ہماری حفاظت کرتے، گیٹ ان کی حفاظت کرتا۔ اداروں میں بڑے بڑے جو گیٹ ہوتے ہیں، اس گیٹ کو وہاں جا کر کے اس پہاڑ پر دیکھ کر کے میں ماتم کرتا رہا ہوں اور کچھ بھی نہیں۔ یہاں کعب بن اشرف کا قلعہ تھا، جہاں جو سلسلہ تھا، یہاں حضرت نے اس گیٹ کو اٹھا کر کے پھینکا اور توڑ دیا اس کو، جا کر کے میں ماتم کرتا رہا کہ میرے جیسے پراٹھا خور مولوی اگر 1000 بھی ہو جائیں شاید یہ کام نہ کر سکے جو علی شیر خدا نے کیا۔ تو حضرت علی تو طاقتور ہوں گے نا، آپ نے پاؤں پکڑا، پکڑ کر کے اس کو جھنجھوڑا تو وہ بندہ گر پڑا۔ اس نے کہا کہ علی، مجھے خلق خدا کے سامنے آپ نے رسوا کیا، خلق خدا کے سامنے آپ نے مجھے رسوا کیا، میں نے کون سا گناہ کیا؟ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا نماز کس کے لیے پڑھ رہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے نا۔ نماز وہ اللہ کے ہم مقبول ہوگی، اس نماز پر ثواب ملے گا جو محمد کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ اور یہ میرے نبی نے اس طرح نفل نہیں پڑھی عیدگاہ میں، بیٹھ جا، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے آپ کی محبت ہے، اور ہر بندہ فطری چیز ہے اور طبیعی چیز ہے، ہر بندے کو اللہ سے محبت ہے، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، کوئی بھی ہو، لیکن فرمایا کہ اب فاتبعونی، میری پیروی کرو گے محمد رسول اللہ کی طریقہ، محبت کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ نماز میں میری پیروی، زکوٰۃ میں، حج میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، تمام اعمال کے اندر میری پیروی ہوگی۔ اور من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو میری اس شریعت میں کوئی ایسا طریقہ ایجاد کر کے اس کو دین سمجھتا ہے، وہ اس کے منہ پہ مارو، وہ رد ہے جی۔ ہمارے ساتھی لوگوں کو مغالطت دینے کے لیے کہتے ہیں کہ تم ہر چیز کو بدعت کہتے ہو، تو مولوی منظور بھی اس وقت نبی کے زمانے میں نہیں تھا، یہ بھی بدعت ہے، اس کا باپ بھی بدعت ہے، اس کا دادا بھی بدعت ہے، فلانا مولوی بدعت ہے، فلانی چیز بدعت ہے۔ آپ سمجھ لیں بدعت اس کو نہیں کہتے، بدعت اس کو کہتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا،
جو میری شریعت میں کوئی عمل ایجاد کرتا ہے، کوئی طریقہ ایجاد کرتا ہے اور اس کو سنت سمجھتا ہے، اس کو دین ثابت کرتا ہے، ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، فہو رد، یہ اس کے منہ پہ مارا جائے گا۔ بات یہ ہے، مولوی منظور تھوڑی دین ہے، یا یہ گھڑی جو میں نے باندھی ہے یہ تھوڑی دین ہے، یہ تو دینیات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ دینی عمل لوگوں کو بتاتا کہ یہ دین ہے۔ اب طواف ہوتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، طواف ہوتا ہے مکہ اور مدینے کا، لیکن کھارا در کے اندر بھی ابھی طواف شروع ہو گیا۔ طواف ہوتا مکہ مدینے کا، لیکن اب کھارا در کے اندر بھی ایک یہ کہ کعبہ اس کا ڈھانچہ بنایا جاتا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں، فیبر کے بنا کر کے اس کے دائیں بائیں لوگ 2 رکعت عید بھی پڑھتے ہیں۔ اب ہماری عیدیں ہوگی 3، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عید میلاد النبی۔ اللہ کے بندے، یہ طے شدہ ہے، آج یکم ربیع الاول ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کی ولادت 9 تاریخ کو ہے یا 12 تاریخ کو ہے۔ ان دنوں میں مجھے اور آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ پروردگار، ہم جتنا بھی شکر ادا کریں، جتنی بھی عبادت کریں، ہم اس احسان کا بدلہ چکا نہیں سکتے، اس احسان کا بدلہ آپ کو دے نہیں سکتے۔ تو نے کیسا کرم کیا، سونا محمد ہمیں دے دیا۔ اور کائنات کے اندر 1.25 لاکھ انبیاء میں اور کروڑوں بزرگوں میں نبی سے بڑھ کر کے اللہ کا قریبی کوئی بھی نہیں ہے۔ نبی سے زیادہ انبیاء سے اور صحابہ سے بڑھ کر کے کوئی قریبی اللہ کا نہیں ہے، یہ سب سے زیادہ۔ تو اب مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہوگا، یہ دیکھنا ہوگا کہ نبی کو یہ جو قرب حاصل ہوا اللہ کا، اور ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ کا قرب حاصل ہے، نوح علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کو، یہ 1.25 لاکھ انبیاء کو جو اللہ کا قرب حاصل ہے، ان میں فرق ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کوئی اللہ کے زیادہ قریب ہے، کوئی اس کے قریب ہے، کوئی اس کے قریب ہے، فرق ان میں ہے، جیسے کہ یہ 5 انگلیاں ان میں فرق ہے، 1.25 لاکھ انبیاء میں فرق ہے۔ اللہ کے قریبی ہے یہ سارے کے سارے، لیکن ان کے قرب میں، ان کے درجات میں یقیناً فرق ہے۔ صرف سوچنا یہ ہوگا کہ یہ قرب اور یہ مرتبہ، یہ مقام ان کو کہاں سے ملا؟ یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے سے ملا، یہ عبادت سے ملا، اور یہ اللہ کا بھلا کر نماز سے، روزے سے، زکوٰۃ سے اور توحید سے۔ بس ہمیں یہی کرنا ہے۔ پورا سال تو نماز نہ پڑھ، شریعت کو تو جانتا بھی نہیں ہے، روزے، زکوٰۃ، حج وغیرہ کو تو جانتا نہیں ہے۔ اب وقت آ گیا کہ جی جلوس نکل رہا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں جلوس، اور اس جلوس میں ٹرک بھی شریک ہے، اس میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کاریں بھی شریک ہے، اور اس کے اندر مرد بھی شریک ہے، اس میں عورتیں بھی شریک ہے، اور اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے اخبار والا وہ بغیرت وہ بھی یہ دیتا ہے۔ عید میلاد النبی کی جلوس میں شریک ایک گدھا گاڑی، وہ گدھا گاڑی پہ بعض نے جھنڈا لگایا ہوا ہے۔ عید میلاد النبی کے جلوس میں، اس کے جلوس میں اللہ آپ کا بھلا کرے ایک گدھا گاڑی، گدھا گاڑیوں پر تو اس گدھا گاڑی دوڑانے کے اور یہ گھوڑے کو شریک کرنے کے بجائے مسجد میں بیٹھ کر کے ذکر کر، تلاوت کر، اللہ کی طرف خدا کو شکر ادا کر، نماز پر نماز، نفل پر نفل، نفلیں پڑھتے جا اور پیارے محمد کو ایصال ثواب کر، درود پڑھتے جا، پیارے محمد کو ایصال ثواب کر، اور یہ کہ نماز اور دعا کر کے صحابہ کو ایصال ثواب کر، اور ان کے لیے دعا کر لے کہ اللہ آپ نے اتنا بڑا احسان ہم پر کیا کہ محمد جیسے عظیم انسان ہمیں دے دی۔ مسئلہ تو یہ ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ میرا حبیب ہے، اللہ میرا محبوب ہے، میں بھی اللہ کا محبوب بن جاؤں۔ تو فرمایا کہ فاتبعونی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ پیروی میری ہوگی نا، یحببکم اللہ، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ کا محبوب بننا محمد کے اشاروں میں ہے، بس بات ختم۔ میرا نبی جو اشارہ کر دے، اس اشارے پر آپ دوڑ پڑیں، اس پر آپ عمل کریں، آپ اللہ کے خود محبوب بنیں گے۔
ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی جو کچھ دے دے لے لو، سینے سے لگاؤ، اس پر عمل کرو، وما نہاکم عنہ جس سے منع کرے فانتہوا باز آ جاؤ۔ سنتیں تو ہم سے چھوٹ رہی ہے، طریقے تو ہم سے چھوٹ رہے ہیں، دین کا جنازہ ہم سے نکل گیا، سنتوں کا جنازہ نکل گیا، وہ تو نہیں ہے، اپنے طرف سے خرافات ہی خرافات، خرافات ہی خرافات۔ اور پھر یہ بھی خوشی میں کر رہے، بانسری بھی بجا رہے، ناچتے بھی ہیں جی، بانسری بھی بجاتے ہیں اور ناچتے بھی ہیں۔ وہ بڑے بڑے قوالہ آپ نے دیکھا ہوگا باجے پر، وہ ہم نے خود دیکھا، ہم چھوٹے تھے حیدرآباد میں، ہم نے ان کو دیکھا، یہ غلام فرید پتہ نہیں کون وہ دبا دبا کر کے یہ چرس بھی پیتے تھے، نشے بھی کرتے تھے، بالکل پتہ نہیں کس قسم کے جانور لگتے تھے، ہزاروں لوگ ان پر جمع ہوتے تھے، ہم بھی جاتے تھے، اور پھر وہ باجے ہوتے تھے اور اس پر وہ نعت رسول پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اے اللہ میں شرابی میں شرابی میں شرابی میں شرابی، تو بے غیرت، تو ملعون، تو خنزیر۔ تو کس منہ سے نالائق شرابی آدمی، تو کس منہ سے نعت رسول پڑھ رہا ہے؟ تو کہتا بھی ہے کہ میں بدکار ہوں، میں شرابی، اور پوری دنیا آپ کو دیکھ بھی رہی ہے کہ آپ واقعتاً شرابی ہیں، اور اس شراب والے منہ سے پھر آپ پیارے محمد کا نام لیتے ہیں اور نعت بھی پڑھتے ہیں، اور اس نعت کے ساتھ پھر باجے بھی ہیں، اس نعت کے ساتھ باجے بھی ہیں، اور ادھر طبلے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بال لگتے ہیں ان کے۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ کو محبوب بنانا چاہ رہے ہو اور اللہ آپ کا محبوب ہے، شرعی طور پر آپ کی محبت ہو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، بعض لوگ تو بتوں سے محبت کرتے ہیں، جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے وہ بتوں سے، لیکن وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سخت ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں۔ اور ایمان والوں کو اللہ سے محبت ہونی چاہیے، لیکن محبت کا طریقہ میرا نبی آپ کو بتائے گا۔ فرماتے صلو کما رأیتمونی، نماز سے اللہ کے محبوب بنو گے، روزے سے اللہ کے محبوب بنو گے، حج سے اللہ کے محبوب بنو گے، اخلاقیات سے اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، دین پر چلنے سے اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، سنتوں کو سینے سے لگانے سے آپ اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، لیکن پیروی میری کرنی ہوگی، پیروی میری ہوگی، فرمان برداری میری ہوگی، اشارہ میرا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جوتے پہن کر کے آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، بعض جوتے جیسے ہمارے ایگل کے چپل ہوتے ہیں نرم قسم کے، اگر یہ چپل آپ پہنے، چپل پاک ہو آپ کو مسجد میں، ادب کے خلاف ہے، اب علماء منع کرتے ہیں، لیکن کسی زمانے میں یہود وہ جوتوں کے ساتھ وہ نماز کی اجازت نہیں دیتے، یہود کی مخالفت میں میرے نبی نے فرمایا صلو فی لعانکم فإن اليہود لا یصلون فی لعانہم ولا فی خفافہم، یہود موزے پہن کر کے نماز نہیں پڑھتے، جوتے پہن کر کے نماز نہیں پڑھتے، یہود کو جلانے کے لیے آپ جوتے پہنیں، لیکن آج کل یہودیوں نے نماز بھی چھوڑ دی، وہ سارا کا سارا سلسلہ، بلکہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے آج کل وہ پہنتے، آج کل وہ یہ ہے کہ وہ یہود اس زمانے میں وہ پہنتے نہیں تھے، آج کل انہوں نے پہننا شروع کر دیا تو آپ چھوڑ دو۔ اب وہ جوتے پہن کر کے اپنے کلیساؤں میں اور چرچوں میں چلے جاتے ہیں عیسائی اور یہودی، جوتے پہن کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اگر جوتے آپ کے پاک بھی ہوں اور نرم بھی ہوں، جب آپ تشہد پہ بیٹھے ان کو موڑا جا سکے، وہ مڑ سکیں، اور سجدے کی حالت میں اگر آپ اس کو موڑ دیں وہ نرم ہو، آپ کے پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہو سکے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن ہمارے کوئٹہ والوں کے جوتے، کوئٹہ والے جو جوتے، کوئٹہ جوتوں کے قسمیں، مینگل جوتا، مری جوتا، بگٹی جوتا، یہ ہمارے مینگلوں کے جوتے ایک خاص قسم کے چمڑے سے بنتے، اتنا سخت ہوتا اس کو کوئی موڑ نہیں سکتا، مری والا جوتا اس کو موڑا نہیں جا سکتا، اور بگٹی جوتا اس کو موڑا نہیں جا سکتا۔ کوٹے والوں کے جو جوتے ہیں وہ پٹھانوں کے وہ بھی موڑے نہیں جا سکتے، اس میں آدمی ان کا رخ قبلے کی طرف نہیں کر سکتا، تشہد میں اس پر بیٹھ نہیں سکتا، اس میں ناجائز ہے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، نہ آپ کی تشہد صحیح ہوگی، نہ سجدے کی حالت میں آپ پاؤں کو موڑ سکیں گے، ان کی انگلیوں کو آپ موڑ نہیں سکتے، قبلے کی طرف نہیں کر سکتے۔ اگر ایگل کے چپل کی طرح نرم قسم کے جوتے ہوں، پاک ہوں، پڑے، اجازت ہے۔
صحابہ نے سب نے جوتے پہن کر کے نبی کے پیچھے کھڑے، جماعت کھڑی، حضرت نے خود جوتے پہن کر کے نماز پڑھا رہے ہیں۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اچانک آ گئے، فجاءنی جبریل فاخبرنی ان فیہما قذرا، جبریل نے آ کر کے بتا دیا حضرت تیرے جوتیوں پر گندگی لگی ہوئی، آپ کو پتہ نہیں چلا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلا، آپ کی توجہ نہیں، جوتے پاک ہوں لیکن پیارے محمد آپ کی جوتیوں پر ناپاکی لگی ہوئی ہے، اس لیے ان جوتوں میں آپ نماز نہ پڑھیں۔ حضرت نے نماز شروع کی ہے، نماز کے دوران جبریل نے بتایا ان فیہما قذرا، تیری جوتیوں میں گند ہے، تو نبی نے نماز میں جوتے نکال کر کے پھینک دیے۔ جو پھینکا تو صحابہ تو نبی کے اشاروں کو دیکھتے تھے، ادھر سے ابو بکر نے ڈز جوتا پھینکا، عمر نے ادھر سے پھینکنا شروع کیا، عثمان نے ادھر، علی نے ادھر، اور صحابہ نے ڈز جوتے شروع ہو گئے۔ یہ ہے محبت جی۔ جب نماز ختم ہو گئی، نماز ختم ہونے کے بعد حضرت خوش بھی ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نے فرمایا ما حملکم علی القائکم نعالکم، بھائی تمہیں کس چیز نے مجبور کر دیا جوتے پھینکنے پر؟ مجھے تو جبریل نے آ کر کے بتا دیا کہ تیرے جوتے ناپاک ہیں، تو مجھے تو جوتے اتارنے تھے، لیکن آپ لوگوں کے جوتے پاک تھے، آپ نے اٹھا کر کے کیوں پھینکا؟ ڈز 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 پوری نماز میں شروع ہو گیا جوتے پھینکنا۔ فرمایا کہ حضرت جبریل ہمارے پاس آئے یا نہیں، ہم تو آپ کو دیکھتے، جو آپ کریں گے ہم وہی کریں گے، ہم نے تو آپ کو دیکھا۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو اور اللہ کا قریبی بننا چاہتے ہو، ولی بننا چاہتے ہو، غوث بننا چاہتے ہو، قطب بننا چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ حضرت علی ادھر وضو بنا رہا، اتنے فاصلے پر، ادھر کچھ لوگ کھڑے، حضرت علی وضو بنا کر کے وضو ختم کرنے کے بعد شروع کیا ہنسنا، ایسے ہنسے ایسے ہنسے، سبحان اللہ، وضو ختم ہونے کے بعد ہنسنا شروع کیا، ہنس رہا ہے۔ اب اگر ہمارا بلوچ ہو، میں اس طرح وضو بناؤں، میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے، یہاں سے دور سے مجھے دیکھیں، ارے ملا چھے بوتا پاگل بوتا ملا پاگل ہے، اس کے پاس کوئی ہے ہی نہیں ہے، اور پٹان کے دیتے اگورا پاگل سڑے چاسرا خندی، کس کے ساتھ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے ہنس رہا ہے؟ ادھر تو کوئی بھی نہیں ہے، کس کے ساتھ یہ ہنس رہا ہے؟ جب علی کے پاس گئے، کہا کہ علی عجیب بات ہے، سمجھ میں نہیں آئے، آپ جب وضو بنا رہے تھے آپ کے پاس تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن ایسے کہہ کے مارا اور ایسا آپ ہنسے کہ ہمیں بھی سنائی دی، ہم بھی حیرانے کہ کیا ہو گیا آپ کو، کون سی چینل سے گفتگو کر رہے ہو، کیسے ہنس رہے ہو، کس کے پاس آپ ہنس رہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ آج سے کئی دن پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وضو بنا رہے تھے، حضرت نے وضو ختم کیا تو میں نے کوئی بات کی، نبی اس طرح مسکرائے، اتنا مسکرائے، آپ ہنسے، تو آج میں نے کہا کہ سونا محمد تو نہیں ہے لیکن نقل تو اتار دوں کم از کم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج تو نہیں ہے لیکن نقل تو اتار دوں۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرا اور آپ کا چھوٹا سا بھی عمل ہو یا بڑا عمل ہو، اللہ کی رضا کے مطابق ہو، نبی کے اشارے کے مطابق ہو، نبی کے طریقے کے مطابق ہو، خدا کے حکم کے مطابق ہو تو ٹھیک، ورنہ یہ نہیں کہ شراب کی بوتل چلا کر کے ایک آدمی نے فجر کی 4 رکعت 8 رکعتیں پڑھائی، فجر کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر کہتے ہیں ازیدکم علی ذالک، اور بھی پڑھا دوں، فجر کی 8 رکعتیں پڑھا کر کے پھر بھی شراب کی بوتل چڑھا کر کے نماز پڑھا رہا ہے، ازیدکم علی ذالک، اور بھی پڑھا دوں، تو یہ کون سا طریقہ ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں؟ اس لیے آپ درود بھی پڑھے محمد کے طریقے کے مطابق، آپ کی نفلیں، آپ کی سنتیں، آپ کے اعمال، سب چھوٹا سا بھی عمل ہو شریعت کے مطابق، خدا کے حکم کے مطابق ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، بصورت دیگر اس عمل کو اٹھا کر کے میرے اور آپ کے منہ پہ مارا جائے گا، وہ بدعت ہوگا، اور بدعت سے سخت نفرت ہے، بدعت سے اللہ کے رسول کو سخت نفرت ہے، اور البدعتی آدمی ایک نئی شریعت ایجاد کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نابینا ہو گئے تھے آخری دنوں میں، ایک مسجد میں مؤذن نے اذان دی، لا الہ الا اللہ تک پہنچا اذان، اس کے بعد مؤذن اس کے بعد پھر اعلان کرتا، گلی کوچوں میں کہتا، اس مسجد کا مؤذن ادھر گیا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، بھائی جماعت کھڑی ہو رہی ہے، آؤ نماز کی طرف، اور تم نے اذان میں ایک مرتبہ کہہ دیا، اذان ہو گئی تو اب کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عمر ان دنوں میں نابینا ہو گیا تھا، کسی نے ہاتھ پکڑ کر کے مسجد میں لایا، غرض یہ تھی، مقصد یہ تھا کہ جماعت سے نماز پڑھیں گے، لیکن دیکھا کہ یہ مؤذن ایک اذان دے چکا،
اس اذان کے بعد مستقل الگ اعلان کر رہا ہے، فرمایا اخرج بنا من هذا المبتدع، ان بدعتیوں کی مسجد سے ہمیں نکالو، میں عبداللہ ابن عمر نبی کا شاگرد اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا۔ اذان ہو گئی تو اس کے بعد پھر کیا، اس کے بعد کیا کہ تم یہ کہ الگ اذان کے کلمات کہہ کر کے لوگوں کو بلاتے ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔